وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 29واں پارہ اور 29ویں سپارے کی دوسری سورت سورہ القلم، جس کی میں نے یہ ابھی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ چونکہ درس قرآن ہے، آپ روزانہ الحمدللہ درس قرآن سنتے ہیں، ماحول یہ کہ ہمیں بھی اللہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے اس میں شمولیت کا موقع دے دیتے ہیں کہ مہینے کے بعد قرآن پاک کا درس آپ کے ہاں دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ماہانہ درس میں جو آیات کریمہ پڑھی ہیں، ذرا معنی تو ان کا مشکل ہے، لیکن میں لفظی معنی کر دیتا ہوں آسان کر کے، پھر 2-4 باتیں اس پر کر دیں گے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں تاکہ کل آپ دیکھیں قرآن تو آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم، یہ لفظ نون یا سورتوں کے شروع میں حامیم الف لام میم جو الفاظ آئے ہوتے ہیں، جو ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، ان کا معنی صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ پھر کسی موقع پر کہ یہ اللہ نے پھر اتارے کیوں ہیں وہ بیان کر دیں گے، اور یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا، مولانا نے بیان بھی کیا ہوگا، تو اس لیے میں اس کا معنی کرتا ہوں نون، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ کلام اس کی ہے تو وہ اپنی کلام کو آپ ہی جانتا ہے۔ والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جس کو وہ لکھیں، اس کی بھی قسم ہے۔ قلم لکھنے والی، جو قلم سے لکھا گیا اس کی قسم۔ اللہ رب العزت جب کوئی قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کی تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس طرح کہتے ہیں، لفظی معنی تو میں کر دیا، اللہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں اگلی بات جو کہنے لگا ہوں اس پر قلم بھی شاہد ہے، گواہ ہے، اور جو کچھ قلم سے لکھا گیا وہ بھی اس پر کیا ہے، گواہ ہے۔ کون سی قلم؟ وہ قلم جس کو چلایا گیا اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا، وہی اعلیٰ قلم۔ لکھنے والے فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، جو کچھ لکھا وہ اس پر گواہ ہے۔ کس بات پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت، نہیں ہے تو، کون تو؟ اے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ نہیں ہیں بنعمت ربک،
اپنے رب کے انعام کی وجہ سے کیا نہیں ہے؟ بے مجنون، پاگل۔ آپ رب اس پر گواہ ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ یہ لفظی معنی ہوا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ آپ کو دنیا پاگل کہتی ہے نا، اس پر آپ صبر کرتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں۔ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اس پر اللہ آپ کو اجر عطا کرتے ہیں غیر ممنون، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ لَعَلَىٰ، البتہ بنائے گئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، خلق عظیم، بڑے اخلاق پر۔ عظیم بڑے عظمت والے۔ خلق ایک خلق ہوتا ہے خے کے زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ زیر اس کے اوپر خے کے اوپر اگر پیش آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اخلاق۔ لفظ زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سیکھا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ زبر زیر کی غلطی سے معنی بدلے اور گناہگار نہ ہوتے ہوں ہم۔ کہ قرآن کا سیکھنا اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، نقطے کے بدلنے سے اور زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں بعض اوقات بڑا فرق آتا ہے، یہاں تک کہ فرق اتنا بھی آ جاتا ہے کہ اگر نماز میں اس طرح پڑھ دیا تو نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق کے عظیم کے مالک ہیں، اس پر ہم نے آپ کو بنایا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب آپ کو پاگل کہنے والے بھی اور آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ کس چیز کو دیکھنے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے جو اپنے صحیح راستہ سے ہٹا ہوا ہے، یہ پتہ لگ جائے گا ابھی ابھی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، ضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہو گیا، جو بھٹک گیا اس اللہ کے راستے سے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے بالمعتدین، ہدایت والوں کو بھی۔ جو راستے سے ہٹا ہوا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، جو راستے صحیح پر چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ لہذا جب یہ بات ہے تو آپ کو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لہذا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے میرے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی، جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، ان کے پیچھے مت چلیں، ان کی تابعداری نہیں کرنی ہے، ان کی نہیں ماننی ہے۔ اللہ جی وہ کیا مناتے ہیں؟ جو اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھ آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ پر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، ان کی نہیں ماننی ہے۔ اللہ یہ کیا کہتے ہیں مجھے کہ میں نہ مانوں؟ فرمایا وَدُّوا لَوْ يُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کر تو وہ بھی تیرے حق میں نرم ہو جائیں گے۔ لَوْ تُدْهِنُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے حق میں نرم گوشہ اختیار کر اے نبی، تو وہ بھی تیرے حق میں نرم گوشہ اختیار کریں گے، لیکن آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصر ترجمہ قرآن آپ کے سامنے آ گیا، اور اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر جو لوگوں کا اعتراض تھا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ پاگل، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔
ساتھ یہ بتا دیا ان کے تانے ان کی گالیاں آپ برداشت کرتے ہیں اور جو کام ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو مت یہ خیال کرنا کہ اس پر آپ کو میں نے چھوڑ دیا ہے، نہیں نہیں، آپ ان کی گالیوں کو برداشت کر رہے ہیں نا اور ان کی طرف سے تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو میں بھی تو آپ کے لیے اجروں کے ڈھیر لگا رہا ہوں نا، ان لک لاجرا غیر ممنون۔ تو جب یہ بات ہے میرے پیغمبر، تو پھر ان کی ماننی نہیں ہے، اپنی بات کرنے میں ذرا برابر بھی جھجک محسوس نہ کریں، ان سے ڈر کر بات کو چھوڑے نہیں، ان کو ڈر کر بات کو گول مگول نہ کریں۔ ودو لو تدہنو کا معنی یہ ہے کہ بات کو کیا کر لو، ذرا گول مگول کر دو، تو ہم بھی گول مگول کر کے، تو مطلب یہ ہے کہ چلو آپس میں ذرا ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، اس پر آئیں گے ہم۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، لوح محفوظ کو یا کل کلموں کو اور کل لکھی ہوئی چیزوں کو اللہ نے گواہ بنا کر کہا کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ دیکھیں کائنات میں اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل مند کوئی اور بنایا ہے؟ جی ہمارا تو ایمان ہے کہ کائنات ساری کی عقلوں کو دی سب کو اللہ نے ہے، ساری عقلیں سب کو جو دی ہیں تو کس نے دی ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، چونکہ آٹھ تاریخ گزری ہے، ابھی رات شروع ہوگی ہے، 9 آ گئی ہے، اور لوگوں میں تو مشہور ہے کہ بھائی ربیع الاول کی 12 کو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی ایک بات تاریخوں میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تحقیق ہوئی ہے کہ بھائی وہ جو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ تو 8 کو ہے یا 9 کو ہے۔ اکثر محدثین نے، سیرت نگاروں نے 8 کو اور 9 کو ترجیح دی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہمارے مطلب یہ ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہوتا ہے ہر آدمی کی ایک پسند ہوتی ہے جس کے پیچھے چل پڑیں، یہ بات تو اس نے بھی اپنے فتاوی رضویہ میں بھی لکھی ہے، اور ایک اور بھی رسالہ چھوٹا سا ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ کس کو ہوئی ہے؟ 8 کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے وہ 12 کو ہوئی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑے حضرات اب موجود ہیں، چھوٹے طبقے کی میں بات نہیں کرتا، اپنے تو ہمارے گاؤں کی بات کرتا ہوں، یہاں بھی یہ ہوگا، ہمارے ہاں تو یہ ہے تھا کہ پہلے لوگ اس مہینے کو 12 وفات کا دن کہا کرتے تھے، 12 وفات کا دن کہا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے گھروں میں ایک ذمہ دارہ ماحول تھا، تو ہمارے گھروں میں اور ہمارے گاؤں میں ماحول میں دیکھتے تھے کہ 12 ربیع الاول کے دن لوگ تھوڑا بہت حلوہ بنا کر کچھ چیز اس طرح بنا کر تو ایک دوسرے کو دے دیتے تھے یا کسی غریب کو دے دیتے، اور جو عام ماحول ہوتا تو استاد جی ہندے ہو جی اج 12 وفاتاں دی دعا کیتی ہے، 12 وفاتاں دی انجی ہے نا جی۔ اور کچھ ماحول بدل گیا، عمران خان صاحب نے نعرہ لگا دیتا ہے تبدیلی، وہ وفات ہون مطلب عید میں تبدیل کر دیتا گیا ہے۔ 12 لو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی آ رہا ہے، چونکہ قیامت بھی تو آنی ہے نا جی۔ اصلیتاں جب اصلیت کو ہٹا کر اس کی جگہ پر غیر اصلیت آئے گی تو قیامت تب بھی تو آئے گی نا، تو قیامت بھی تو آنی ہے۔ تو بہرحال ربیع الاول ہے، اس میں ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، ٹھیک ہے، ولادت بھی اس ماہ میں اور وفات بھی اسی ماہ میں ہے، اور اس پر جو ہے حضرات علماء کرام حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عظمت اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ربیع الاول میں رکھ کر بیان کر کے 10-12 دن تو ہم کہیں کہ ہم نے محمد کی عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ ہمیں تو اپنے اساتذہ سے
اپنے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے اور ہمیں پڑھائی ہے، اور ہم اسی کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے 12 مہینے اور 12 مہینے کو جتنے دن ہیں وہ سارے کے سارے بھی اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا، آپ کی رفتوں کا تذکرہ کرنے لگ جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسے مطلب ایک شو بن گیا ہے کہ چلو جی آ گیا تو آ گیا تو چلا گیا تو آ گیا تو چلا گیا، اور ہمارے گھر میں بھی آ جاؤ تو فلاں بھی کر دو۔ یہ ایک شو ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے ان آیات میں بھی بیان۔ قرآن پاک کلام اللہ کی ہے، نازل کس پر ہوئی ہے؟ جی جناب محمد الرسول اللہ۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے قرآن نے آپ کی عظمتوں کو بھی تو بیان کیا، آپ کے اخلاق کا ذکر آ گیا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اللہ نے آپ کو بڑے عظیم اخلاق پر فائز کیا ہوا ہے، اور میں نے اس کی تعبیر کر دی ہے کہ ساری انسانیت کے سارے جتنے با اخلاق لوگ گزرے ہیں یا آئیں گے، ان سب کے اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا دے، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اس میں صحابی بھی ہیں، اور اس میں کتب، اکتاب اور ابدال بھی ہیں۔ ہمارا سبق اور ہمارا نظریہ اور ذہن یہ ہے، اور یہ دل کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اخلاق، ساری عظمتیں ایک طرف رکھ دیا جائیں، اور میرے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا ایک پہلو بھی جو ہے ان سے بڑا ہوا نظر آئے گا، ایک ایک حصہ بھی۔ تو جس طرح آپ کی ہر بات عظمت والی، تو اللہ نے اسی کو کہہ دیا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کو ہم نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ جی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت ہیں، رب العالمین ہے، محمد رحمت ارے قرآن نے دیکھو فرق کیا ہے، رب نے اپنے لیے کیا کہا؟ رب العالمین، اور ادھر اب کوئی رب کی جو صفات ہیں اس میں مصطفیٰ کو شامل کرے تو کیا وہ حقیقت پر ہوگا یا غیر حقیقت پر ہوگا؟ دیکھو اللہ نے خود فرق کر دیا ہے کہ رب العالمین میں ہوں اور رحمت العالمین میں نے بنایا، ارسلناکا میں نے بنایا ہے، میں نے بھیجا ہے۔ تو آپ کو رحمت بنا کر کس نے بھیجا؟ اللہ کی ذات نے بھیجا ہے۔ اس لیے کیوں بھیجا ہے کہ تعارف کرا دو کہ رب العالمین وہ ہے، اپنا بھی بتا دو کہ مجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس رب کے بارے میں بتا دو کہ رب العالمین ہے، یہ اللہ نے نبی نے بتا دیا۔ اور رحمت آپ کی کیا، کیسے ہمیں اللہ کی رحمت ملے؟ تو میرے بھائیو، حضور نے آ کر نماز بتائی ہے، نماز کا پڑھنا یہ رحمت ہے۔ نماز کا پڑھنا اللہ کے نبی آ کر بتائی ہے، حکم اللہ کا تھا، پیارے پیغمبر نے بتا دی۔ قرآن اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کر دیا اللہ کی طرف سے لے کر، اب قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ نبی رحمت ہے نا، تو یہ رحمت اسی سے حاصل ہوگی۔ اب اللہ نے نبی کو رحمت بنایا، ہمیں رحمت کیسے ملے گی؟ ہمیں رحمت کیسے ملے گی؟ اس اللہ کے نبی کو جو رحمت بنایا گیا ہے تو ہمیں تو تب ملے گی نا کہ ہم اس کا دیا ہوا سبق جو ہے اس کو پکا لیں، نبی نے جو ہمیں بتایا ہے اس کو ہم اپنا لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دے کر گئے ہے، تو یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ آپ نے 23 سالہ زندگی نبوت کی گزاری، اس سے پہلے 40 سالہ زندگی، اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، وہ بھی مکہ والوں میں گزاری، عرب میں گزار دی۔ جب 63 سال کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو آپ نے جس وقت یہ کہا اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ساتھ کیا تھا؟ کہا کہ جا رہا ہوں دے کے، کیا جا رہا ہوں؟ جا رہا ہوں اور دے کے کیا جا رہا ہوں؟ تو یہ خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا نا، میں اللہ کا قرآن اور اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس موقع پر، یہ تو ابھی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے کی بات تھی، جب عرض الوفات میں پڑے ہوئے ہیں، اب نماز کو بھی مسجد کے اندر تشریف نہیں لا سکتے، معذوری کی عالم ہے،
اس موقع پر کیا فرمایا؟ دنیا والوں میں رحمت بن کے آیا ہوں، کیا دے کے جا رہا ہوں؟ دنیا چھوڑنے لگا ہوں، تم سے جدائی ہونے والی ہے، کیا دے کے جا رہا ہوں؟ فرمانے لگے خیال کرنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خیال کرنا میں تو جا رہا ہوں لیکن نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، ان کے حق کا بھی خیال کرنا۔ یہ نبی آخر وقت میں دنیا کو چھوڑنے لگے ہیں، اور اس وقت کیا کر گئے ہیں؟ اپنی زندگی کا نچوڑ اس وقت بتا کر گئے ہیں، اب جو نماز پڑھتا ہے تو وہ رحمت پا رہا ہے، جو اپنے ماتحتوں کے خیال کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کیا کر رہا ہے؟ پا رہا ہے، جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اب حضور تو رحمت بن کر آئے، اہل مکہ کو بھی یہ بتا دیا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ ڈٹ کے آپ مقابلے میں کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں سورہ صاد کی ابتدا پڑھے نا، وہ سپارہ نمبر 23 کے اندر، تو وہاں دیکھیں گے نا لگاتار ہے یہ کذاب ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیسے وہ ضدی لوگ تھے، اتنے حسین، اتنے جمیل اور اتنے اعلیٰ کردار کے مالک، جس کے اوپر انگلی اٹھانے کا ان کو موقع نہیں تھا، اب اس کے بارے میں بھی سامنے کھڑ کر کہتے ہیں یہ کذاب، اللہ یہ کذاب ہے، نعوذ باللہ، جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اب اس کو سمجھے، پاگل ہونا کس معنی میں کرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے پاگل؟ تو پاگل اس لیے کہا کرتے تھے نا، آپ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا کہ تم نے جو 360 خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں یہ کخ بھی کر نہیں سکتے، یہ تم ان کے سامنے آ کر نذرانے رکھ دیتے ہو، یہ جرم ہے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کیونکہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ تو پاگلوں والی بات ہے کہ اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ایک ذات چلاتی ہے، ہمارا تو گھر بھی ہے چھوٹا سا، چھوٹی سی فیکٹری بھی ہو تو اس کے چلانے کے لیے بھی کچھ مطلب ہے، کسی کو چیئرمین بنانا پڑتا ہے، کسی کو کیا بنانا پڑتا ہے، چھوٹی سی فیکٹری کو چلانے کے لیے 5-10 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، 30-40 بند، اتنا بڑا کارخانہ تو ایک ذات چلا رہی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی مشیر ہیں، کوئی وزیر ہیں، کوئی معاون ہیں، کوئی اس تک بات پہنچاتے ہیں، ہماری شکایتیں اس تک لگواتے ہیں، کوئی کسی کی بات کو اس تک پہنچا کے اس کے لیے ترقی کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ فیکٹری کا ماحول ہے، ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں بھی ماحول ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے 360 رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں اور یہ جا کر بتا دیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ذرا زیادہ مستحق ہے، اللہ جی اس کو ذرا اپنے قریب کر لے۔ یہ جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں ہوتا ہے نا، کچھ بندے ہوتے ہیں تو نیچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوپر جو سربراہ ہوتا ہے اس وقت فیکٹری والے جا کر سفارش کر دیتے ہیں، جی ذرا اس کا کام بڑا اچھا ہے، ذرا اس کو ذرا آپ اوپر والے کی جگہ اس کو کلر کی جاب میں دے آئیں فلان، یہی ہوتا ہے نا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری یہ بات پہنچانے کے لیے اللہ تک یہ ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے، ہر ایک کی ڈائریکٹ سنتا ہے، اس کو انڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہتے تھے پاگل بندہ، اس معنی میں پاگل کہتے۔ نمبر 2، دیکھو سارا مکہ ایک طرف ہے، حضور کے چچے بھی اس طرف ہو گئے، اور برادری دوسری بھی اس طرف ہے، اور دوسرے لوگ تو ہے ہی اس طرف ہیں۔ تو اب دیکھو ایک بندہ سب کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے نا، جس کے اپنے ساتھ برادری بھی ساتھ کھڑی نظر نہ آتی ہو، تو سارے اس کو کیا کہیں گے؟ میرا چلا بندہ ہے وہ سارے کا مقابلہ پہ کرنا، تو کر کتوں سکسی؟ اب ان کا یہ ذہن تو نہیں نا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کس پہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو جس کے مقابلے میں کل کائنات بھی کچھ شے نہیں ہے، لیکن وہ تو سمجھے تھے بظاہر کیا ہے، اکیلا ہے، اور اکیلا سارے ماحول کی مخالفت کر رہا ہے، پورے مکے والوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ چودھری صاحب موجود ہیں، ابو جال شاہ صاحب انہوں نے بھی مخالفت کر رہے ہیں، ابو لہب قریشی
کیونکہ سارا قریشی خاندان تھا نا. آج کل بھی کچھ سلسلے ہوتے ہیں نا جی قریشی لکھ لیں ہم پہ فخر کر دیں. قریشی تو وہ بھی تھے یار. صرف قریشی ہونا کوئی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا. تو وہ شاہ صاحب بھی تھے حضور کے خاندان کے تھے. تو کہنے لگے دیکھو جی صاحب کی سیداں دی بھی مخالف ہوتے, چودھریاں دی بھی مخالف ہوتے, قریشیاں دی بھی مخالف, یہ پاگل نہیں تھے اور کے. اللہ رب العزت نے دیکھو اب حضور اگر کہتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں, اپنے بندے اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں کہتا نا میں پاگل نہیں, جڑے چلے بھی ہوندے نے بھی آتے نصیب کون ٹھیک ہے وہ. اب اگر حضور جواب دیتے میں پاگل نہیں ہونا تو کون مانتا. رب ذوالجلال نے دفاع کے لیے کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے آپ کو پاگل کہتے ہیں, لیکن میں رب کہتا ہوں, میں قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب پاگل کس وجہ سے کہا تھا؟ دیکھو 40 سال تک تو پاگل نہیں کہا تھا. حضور نے 40 سال گزارے نا. اب یہ 40 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں لڑکپن بھی ہوتا ہے, بچپن بھی ہوتا ہے. چلو بچپن تو چھوڑ دو, جو لڑکپن کا وقت ہے پھر جوانی کا وقت ہے, یہ 20 سال 18 سال یہ 30 سال کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی کا, یہ قدرتی ذرا زیادہ اللہ نے طاقت بھی دی ہوتی ہے, اس کی طرف سے ہوتی ہے. عام طور پر ذرا لڑکے بچے جو ہوتے ہیں اس قسم کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ غلط کاریوں کی طرف جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ اگر جان بوجھ کے بھی نہ کرو تو کچھ نہ کچھ کسیاں تپا مارے ہی ہونا ہے, کسی نہ کسی کو گالی نکالی ہوتی ہے. جیسا بھی ہو نا, جتنا بھی کمزور ہو, کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس زمانے کو ان کے سامنے پیش کیا, میرا تم نے لڑکپن دیکھا ہے اور تم نے مجھے جوان بھی دیکھا ہے. اب 40 سال تمہارے اندر گزار دیے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے, بتاؤ میں کیسا ہوں, مجھے کیسا پایا ہے. اور یہ بڑا سنا ہے آپ نے, اعلان بھی کیا تھا اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے جس کا آج عمرے والے جاتے ہیں نا تو وہاں پر اس کی سعی کرتے ہیں, تب جا کر عمرہ یا حج مکمل ہوتا ہے. وہ صفا پہاڑی, اب تو وہاں پر پہاڑی نہیں نظر آتی, اس وقت تو پہاڑی تھی نا. وہاں کھڑے ہو کر کہ مکہ نیچے ہے پاؤں کے نیچے, بستی نیچے ہے پاؤں کے, اور وہاں پر سب کو بلا کرنا. تو پوچھا بتاؤ یار اب میں یہ آسمان کے قریب کھڑا ہوں, میں تمہیں کیسے نظر آ رہا ہوں؟ نیچے والے بھی دیکھ رہے ہیں, اوپر والے بھی دیکھ رہے ہو, وہ بھی سن رہے ہیں, تم بھی سن رہے ہو. تو کسی ایک نے کوئی کہا ہے کہ آپ میں فلاں قصور ہیں؟ کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. بلکہ کیا کہا ہے, آپ کو تو ہم نے ایک بار نہیں, آپ کو ہم نے کئی بار آزمایا, لیکن ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار ہی پایا. وہ کہتے ہیں نا مزہ تو تب ہے نا کہ دشمن بھی حق میں گواہی دے دے. ابھی تو سب یہ کہہ رہے تھے, پاگل کب کہنے شروع کیا؟ جس وقت آپ نے کہا کہ اس کائنات کے اندر اگر عبادت ہے کسی کی تو وہ صرف کس کی ہے. ایک ہی جملہ کہا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی جملہ کہا, اور تو کچھ بھی نہیں کہا. قولو, اگر یہ بات ہے تو پھر قولو, کہو یار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کامیابی کے فیصلے اوپر کر دیے جائیں گے. تو تمہارا یہ کلمہ کہنے سے تمہیں کامیاب اللہ کر دے گا. تو یہ بتاؤ سب سے پہلے کس نے آپ کو آگے سے برا بلا کہا؟ جی پڑھو سیرت کی کتابیں, حدیث کی کتابیں. سکا چچا ابو لہب ہے. کہتا ہے اچھا ہمیں اس لیے جمع کیا ہے, اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ ہم سے تو ہمارے خدا چھڑانا چاہتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے. تو تے ساڈیاں بزرگاں دا گستاخ نکلیا ہوئے, اور تو کچھ نہ آوے نا تو یہ فتویٰ ٹھوکیا ہوتا نے فٹوفٹ. یہ ابو لہب دی سنت نے, یہ اس کا طریقہ, اور تو گستاخ نکلے ہیں اس لیے کہ ہمیں جمع کیا ہے. اور ایسے تان دے کر کا ایسے تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا, تبن لک یا محمد, نعوذ باللہ. تبن ایسے تانا نہیں دیتے جیسے, اب چاچا ہے نا اور بھی موجود ہے. تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا, کیا ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کر کے ہم سے تو ہمارے جو
معبود ہیں، جن کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کی بات رد نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کے دربار میں جاتے ہیں، ان کی نظر دیتے ہیں، ان کے سامنے اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، ان کی تو گستاخی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ ہم تیری بات آئندہ سننے کے لیے بھی تیار۔ یہ کس نے کہا تھا جی؟ اور باقی پارٹی ساری ساتھ تھی، انہوں نے کہا ہاں بات تو یہی ہے جی۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ کون تھا؟ چچا تو ہے ہی ہے، یہ تو وہی تھا نا جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد صاحب اس وقت جی نوجوانوں جب حضور دنیا میں آئے ہیں تو حضور کے والد صاحب، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ۔ اللہ اکبر، وہ دنیا چھوڑ گئے تھے پہلے سے۔ حضور کی ولادت ان کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی ہے۔ اب زہر ہے، ایک ہی بیٹا ہو، باپ نہ ہو، چچوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے بھائی کی یار ایک نشانی تو سامنے آ گئی نا۔ اس بار ابو لہب نے کتنی خوشی کی جب آ کر نکرانی نے اس کو خبر دی نا، ایک نکرانی نے جس کا نام سویبہ یا صوبیہ تھا، آ کر خبر دی نا، اور یہ صوبیہ وہی ہے نا جس نے حضور کو دودھ بھی پلایا، حضور کی یہ رضائی ماں بھی ہے۔ یہ آئی نہ آ کر کہا او ابو لہب، اللہ کے تیرے اوپر بڑے انعام ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ نے تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور تو چچا بن گیا ہے۔ اچھا، بڑی تو عظیم عورت ہے تو میری نکرانی ہے، لیکن تو نے جو خبر دی ہے یہ خبر بہت اونچی ہے۔ اب اس خبر کے دینے پر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ میں تجھے خوشی میں کی نا، تو حضور کی ولادت پر خوشی تو منائی۔ اج تو تسی تے اسی خوشی منا چھوڑنے ہیں جی، 2 ڈبے مٹھائی دے آن کے تے اساں جی خوشی منا چھوڑی ہے تے آخنے نبی دا حق ادا کر چھوڑے ہے۔ باندی یا غلام لاکھوں کا تھا اس وقت بھی، لاکھوں کا تھا اس وقت۔ آج تو ایک انسان کی کتنی قیمت ہے دیکھا جائے تو۔ اب اس کے قتل کو دیکھا جائے نا، کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اگر اس کی دیت کا مسئلہ ہے تو 100 اونٹ آتے ہیں، 100 اونٹ۔ تو اب سمجھو کہ ایک بندے کی قیمت اس وقت کتنی تھی؟ 100 اونٹ۔ تو گویا اس نے 100 اونٹ کیا کر دیے؟ صدقہ کر دیے۔ 100 اونٹ وقف کر دیے، کس پر؟ حضور کی ولادت پر، خوشی پر کہ میرے بھتیجا آ گیا ہے اور عبداللہ کی نشانی رہے گی اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، یہ خوشی کی تھی۔ آج وہی خوشی کرنے والا سب سے پہلے حضور کے پیش کی ہوئی بات کا انکار کرتا ہے، تو کیا اس کو وہ خوشی کام آئی ہے؟ جی، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کام آئے گی نبی کی بتائی ہوئی بات، نبی کی بتائی ہوئی بات کام آئے گی۔ اب اس وقت سارے اس طرف تھے جنہوں نے اس وقت صدیق اکبر، جنہوں نے اس وقت نبی کی اس بات کو تسلیم کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ابتدا کی اور یہ قرآن کا پورا نچوڑ تھا۔ جنہوں نے مان لیا وہ پہلے ادھر تھے، اب کامیابی ایسی پا لی کہ وہ صدیق بنے، جن کی کامیابی کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتاتا رہتا ہے، وہ صحابہ اکرام۔ اب اس کے بعد پھر جتنے مسلمان سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے نبی کا فرمان مان لیا، نبی کی لائی ہوئی کتاب کو مان لیا، تو اصل جنت کے مستحق تو وہ بنے، رب کی رضا تو انہوں نے حاصل کر لی۔ میرے بھائیو، ربیع الاول ہے، حضور بڑے عظیم ہیں، حضور بڑی شان والے ہیں۔ اب اس پر انہوں نے جنہوں نے مان لیا وہ تو جنتی بن گئے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ پاگل ہے، ان کے لیے اگلا حال ہے۔ اللہ پاک ان کو کہتے ہیں یہ ایسے ہیں نا، اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، نبی کے فرمان کو نہیں مانتا نا، اس کی حالت یہ نے اُتُلٍ، یہ نیچے آیت ہے، اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ بڑا ضدی بھی ہے
اور اس کے بعد بدنام بھی ہے۔ زنیم کا معنی یہ ہے بدنام بھی کرتے ہیں، صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ یہ ثابت النسب بھی نہیں ہے، ولد الزنا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یعنی یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں نا۔ ابو پاگل کہنے والا ابو جہل بھی تھا، پاگل کہنے والا ابو لہب بھی تھا نعوذ باللہ، اور یہ سارے حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی حقیقت یہ ہے، ان کی کوئی نسل ہوتی نا تو یہ بد نسل ہیں، اس لیے آپ کو پاگل کہتے ہیں۔ اور آپ کو پاگل کہتے کیوں ہیں؟ آپ پر تو ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا دوسری جگہ بڑا عجیب جملہ اللہ نے فرمایا فلا يحزنك قولهم، تسلی تعالیٰ نے دی رہا انت بنعمت ربک کا، لیکن ادھر کیا کہا ہے؟ ظاہر ہے دیکھو جی، خواہ مخواہ جو ایک بندہ مثال کے طور پر میرے پیچھے لگا رہے، میرے پیچھے خواہ مخواہ جو لگا رہے، تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کوئی جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ تو تسلی دے دیتے ہیں، دوسرے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو کس طرح تسلی دیتا ہے؟ کبھی کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کا تیرے اوپر اتنا احسان ہے کہ تو پاگل نہیں ہے۔ ادھر اللہ کہتے ہیں فلا يحزنک قولهم، اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ فلا يحزنک قولهم، اللہ جی یہ تو بدنام جو کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تیری بڑھتی ہوئی عزت کو نہیں دیکھ سکتے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تیری بڑھتی ہوئی جماعت کی عزتوں کو، مقاموں کو، عظمتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ان کو سمجھا دیجئے ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری کی ساری اس کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ یہ آپ کو با عزت نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن عزت دینا، ذلت دینا کس کے پاس ہے؟ اور کبھی یہ کیا کہہ دیا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میرے سونیا اساں پتہ ہے، قد نعلم اساں پتہ ہے، انہ لیحزنک قد نعلم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقول فانہم لا یکذبونک، یہ 7واں سپارہ ہے۔ ہمیں جا پتہ ہے کہ آپ کو یہ پریشان کر رہے ہیں، آپ کی یہ تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، آپ ان کی باتوں سے غمگین تو ہوتے ہیں، پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن سونیا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تو تیرے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے کہ تیرے اندر کوئی ایسا عیب ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو آیتیں تو پڑھ کے ان کو سناتا ہے نا، کبھی کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہوں، کبھی تو کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، تم کہہ دو میں بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ جب تو یہ کہتا ہے نا تو ان کی وہ دکھتی رگاں تے جا کے لگنیاں، تو اپنا آکھنا ہے میں مالک نہیں ہاں تو وہ سمجھنے کہ یہ پہ آکھنا ہے کہ تہاڈا لات بھی مالک نہیں، تو آکھنا ہے میں مالک نہیں ہاں تہاڈے نفع نقصان دا، تے انہاں پتہ لگ ویندا ہے کہ یہ پہ آکھتا ہے کہ اللہ تو سوا اور بھی کوئی مالک نہیں نے، اس واسطے کر کے تیری مخالفت کرتے ہیں۔ تجھے اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن اور پھر یہ اللہ کا نبی کا اس مہینے میں آنا ایک نیا سمجھیں عاد سے ہی عاد ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا نبی اس مہینے میں آیا تھا، ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کرو اسی مہینے میں گیا بھی تھا، اور اب اس وفات کے جو حالات ہیں نا، وقت ہے نا جس وقت آپ کے اوپر وفات آ رہی تھی نا، دنیا کو چھوڑ رہے تھے نا، وہ اگر مولانا جمعے پر آپ کو سنا دیں تو دیکھیں آپ کے حضور کا وہی 23 سالہ دور، پھر اخیر میں حضور کیا کچھ کر کے جا رہے ہیں، امت کا کتنا فکر ہے، کیا دے کے جا رہے ہیں، عجیب اللہ نے منظر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اسی مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، بڑے عظیم تھے، جو کچھ دے کر گئے وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ اب اگر ہم اسی کو اپنا لینا تو ہمیں بھی عظمتیں مل جائیں گی، اس کو لے لے ہمیں رحمتیں مل جائیں گی، وہ رحمت بن کر آئے، عظمتیں لے کر آئے، اور ان کے آنے پر
اللہ نے اس دنیا کو سجا کے رکھ دیا، کس کے ساتھ؟ نور ایمان کے ساتھ، نور توحید کے ساتھ۔ اللہ نے اس دنیا کو سجایا، کفر کے اندھیرے گئے، شرک کے اندھیرے گئے، قتل و غارت جو ظلم و ستم ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کے آنے سے اللہ نے یہ روشنیاں پھیلائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان روشنیوں سے روشنی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔